السلام علیکم۔ اردو لازمی کے 5ویں لیکچر کے اندر سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم افسانہ اوور کوٹ کا مطالعہ کریں گے جو کہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ آج کے یہاں پر میں آپ کو افسانہ پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ کا کام ہے کہ اس افسانے کو سن کر جو ہے اس کا خلاصہ تحریر کریں، اور اس کے اگلے لیکچر میں ہم پھر اس کا فنی اور فکری تجزیہ کریں گے۔ فنی تجزیے سے مراد یہ ہے کہ افسانے کے اجزاء ترکیبی کے مطابق اس کو پرکھا جائے کہ مصنف نے افسانے میں کن کن اجزاء ترکیبی کو استعمال کیا ہے۔ کیا وہ افسانے کے فن، اجزاء ترکیبی افسانے کا فن ہے، یعنی ایک افسانہ تبھی افسانہ کہلائے گا جب اس کے اندر پلاٹ ہو، کردار ہو، وحدت تاثر ہو، اقتصاد ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں افسانے میں موجود نہیں ہیں، خاص طور پر وحدت تاثر، اختصار موجود نہیں ہے، تو وہ افسانہ کامیاب افسانہ یا پھر افسانے کی نہیں کہلایا جا سکتا، اس کہانی کو ہم افسانہ نہیں کہہ سکتے۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اوور کوٹ کا مطالعہ ہے۔ ہم یہاں پر منطقی افسانے کا مطالعہ کریں گے جو ہمارے پاس اوور کوٹ ہے۔ آئیے ذرا اوور کوٹ میرے ساتھ ساتھ سنیے اور اوور کوٹ سے لطف اندوز ہوئیے۔ اوور کوٹ کے معنی آپ کو یہاں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ اوور کوٹ ایک لمبا کوٹ ہوتا ہے جسے سردیوں میں زیب بند کیا جاتا ہے۔ اوور کوٹ جو ہے وہ آپ کے گھٹنے تک آتا ہے، یعنی آپ نے اندر جو ہے وہ کچھ بھی پہنا ہو اوور کوٹ کے نیچے چھپ جائے گا۔ آئیے ذرا افسانے کا مطالعہ کریں اور افسانے سے لطف اندوز ہیں۔ جنوری کی ایک شام کو ایک خوشپوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ تک پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ یہ نوجوان اپنی تاشرات سے خاصا فیشن ایبل معلوم ہوتا تھا۔ لمبی لمبی کلمیں، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرموں کی سلائی سے بنائی گئی ہیں۔ بادامی رنگ کا گرم اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک ادفلا پھول اٹکا ہوا، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹہری رکھی ہوئی، سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی چھری پکڑے ہوئے اسے کبھی کبھی مزے میں آ کے گھمانے لگتا تھا۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جارے کا زمانہ، سرد اور تند ہوا کسی تیز دھار کی طرح جسم پر آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا اور لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی، جیسے اس کرکراتے جارے میں اسے ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ اس کی چال ڈھال سے ایسا بانکمن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھری کے اشارے سے انہیں نہیں کر دیتا۔ ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے بھی ٹال دیا۔ جیسے جیسے وہ مال کے نزدیک زیادہ جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچا جاتا تھا، اس کی چونچالی بڑھتی جاتی تھی۔ وہ منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک انگریزی دھن نکالنے لگا، اس کے ساتھ ہی اس کے پاؤں بھی رکھتے ہوئے اٹھنے لگے۔ ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یکبارگی کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا کھیل کھیل رہا ہو۔ راستے میں وہ سڑک آئی جو لانس گارڈن کی طرف جاتی تھی، مگر اس وقت شام کے دھندلکے اور سخت کہرے میں اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ نہ کیا اور سیدھا چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا۔ ملکہ کے بت کے قریب پہنچ کر اس کی حرکات و سکنات میں کسی قدر متانت آ گئی۔ اس نے اپنا رومال نکالا جسے جیب میں رکھنے کے بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آستین میں الس رکھا تھا اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرا تاکہ کچھ گرد جم گئی ہو تو اتر جائے۔ پاس گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ انگریز بچے بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے۔ وہ رک گیا اور بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ بچے کچھ دیر تو اس کی پرواہ کیے بغیر کھیل میں مصروف رہے، مگر جب وہ برابر تک ہی چلا گیا تو وہ رفتہ رفتہ شرمانے سے لگے۔
اور پھر اچانک گیند سنبھال کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھاس کے اس ٹکڑے کی سے چلے گئے۔ نوجوان کی نظر سیمنٹ کی خالی بینچ پر پڑی اور وہ اس پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ شدت ناخوشگوار نہ تھی، بلکہ لذت پرستی کی ترغیب دیتی تھی۔ شہر کے عیش پسند طبقے کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو اس سردی میں زیادہ ہی کھل کھیلتا ہے۔ تنہائی میں بسر کرنے والے بھی اس سردی سے ورگلائے جاتے ہیں اور وہ اپنے کونوں خطوں سے نکل کر محفلوں اور مجمعوں میں جانے کی سوچنے لگتے ہیں تاکہ جسموں کا قرب حاصل ہو۔ حصول لذت کی یہی جستجو لوگوں کو مال پر کھینچ لائی تھی اور وہ حسب توفیق ریستورانوں، کافی ہاؤسوں، رقص گاہوں، سینماؤں اور تفریح کے دوسرے مقاموں پر محفوظ ہو رہے تھے۔ مال روڈ پر موٹروں، ٹانگوں اور بائیسائیکلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا ہی پٹری پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ علاوہ ازیں سڑک کی دو رویہ دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا۔ جن کم نصیبوں کو نہ تفریح تباہ کی استعداد تھی نہ خرید و فروخت کی، وہ دور ہی سے کھڑے کھڑے ان تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگا رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے۔ نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ ان میں ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر، سرکاری افسر، لیڈر، فنکار، کالجوں کے طلباء اور طالبات، نرسیں، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو۔ زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، ہر قسم کے اوور کوٹ، کراکلی کے بیش قیمت اوور کوٹ سے لے کر خالی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک جسے نیلام میں خریدا گیا تھا۔ نوجوان کا اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا، مگر اس کا کپڑا خوب بھریا تھا، پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کالر خوب جما ہوا تھا، باہوں کی کریز بڑی نمایاں، سلوٹ کہیں نام کو نہیں، بٹن سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے۔ نوجوان اس میں بہت مغن معلوم ہوتا تھا۔ ایک لڑکا پان بیڑی سگریٹ کا صندوقچہ گلے میں ڈالے سامنے سے گزرا۔ نوجوان نے آواز دی، پان والا جناب، 10 کا چینج ہے تو نہیں، لا دوں گا، کیا لیں گے آپ؟ نوٹ لے کے بھاگ گیا تو؟ اجی واہ، کیا چور تکا ہوں جو بھاگ جاؤں گا؟ اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے، لیں گے کیا آپ؟ نہیں نہیں، ہم خود چینج لائے گا۔ لو یہ اکنی نکل آئی، ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد مزے مزے سے سگریٹ کے کش لگانے لگا، وہ ویسے ہی بہت خوش نظر آتا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں نے اس پر سرور کی کیفیت طاری کر دی۔ ایک چھوٹی سی سفید رنگ بلی سردی میں چچتی ہوئی بینچ کے نیچے اس کے قدموں میں آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پور لٹل سول۔ اس کے بعد وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سڑک کو پار کر کے اس کی طرف چلا جدھر سینما کی رنگ برنگی روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ تماشا شروع ہو چکا تھا، برآمدے میں بھیڑ نہ تھی، صرف چند لوگ تھے جو آنے والی فلموں کی تصویروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ تصویریں چھوٹے بڑے کئی بورڈوں پر چسپاں تھیں، ان میں کہانی کے سیدھا سیدھا مناظر دکھائے گئے تھے۔ 3 نوجوان اینگلو انڈین لڑکیاں ان تصویروں کو ذوق و شوق سے دیکھ رہی تھیں، ایک خاصا شان استغنا کے ساتھ، مگر صنف نازک کا پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ مگر مناسب فاصلے سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا۔ لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتی جاتی تھیں اور فلم پر رائے زنی بھی۔ اتنے میں ایک لڑکی نے، جو اپنی ساتھ والیوں سے زیادہ حسین بھی تھی اور شوخ بھی، دوسری لڑکی کے کان میں کچھ کہا، جس سن کر اس نے ایک کہا لگایا اور پھر وہ تینوں ہنستی ہوئی باہر نکل گئیں۔ نوجوان نے اس کا کچھ اثر قبول نہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی سینما کی عمارت سے نکل آیا۔ اب 7 بج چکے تھے۔ وہ مال روڈ کی پٹری پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک ریستوران میں آرکیسٹرا بج رہا تھا، اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکری لیے کھڑے تھے، کچھ راہگیر جو چلتے چلتے ٹہل گئے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر۔
یہ اندر والوں سے کہیں زیادہ گانے کے رسیاں معلوم ہوتے تھے، کیونکہ وہ گل گپارہ نہیں مچا رہے تھے بلکہ خاموشی سے نغمہ سن رہے تھے۔ حالانکہ دھن اور ساز اجنبی تھے، اور جوان پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور چل کے اسے انگریزی موسیقی کی ایک بڑی سی دکان نظر آئی۔ وہ بلا تکلف اندر چلا گیا۔ ہر طرف شیشے کی الماریوں میں طرح طرح کے انگریزی ساز رکھے ہوئے تھے۔ ایک لمبی میز پر مغربی موسیقی کی 2 ورقی کتابیں چنی تھی۔ یہ نئے چلنتر گانے تھے، سربلند، خوبصورت، رنگدار، مگر دھنیں گھٹیا۔ ایک چھسلتی ہوئی نظر ان پر ڈالی اور وہاں سے ہٹایا اور سازوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک ہسمانوی گٹار پر جو ایک کھوٹی سے ٹنگی ہوئی تھی ناقدانہ نظر ڈالی اور اس کے ساتھ قیمت کا جو ٹکٹ لٹک رہا تھا اسے پڑھا۔ اس سے ذرا ہٹ کر ایک بڑا جرمن پیانو رکھا ہوا تھا۔ اس کا کور اٹھا کے انگلیوں سے بعض پردوں کو ٹٹولا اور پھر کور بند کر دیا۔ پیانو کی آواز سن کر دکان کا ایک کارندہ اس کی طرف بڑھا۔ گڈ ایوننگ سر، کوئی خدمت؟ نہیں شکریہ۔ ہاں، اس مہینے کی گراموفون ریکارڈنگ کی فہرست دے دیجیے۔ فہرست لے کے اوور کوٹ کی جیب میں ڈالی، دکان سے باہر نکل آیا اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک اسٹال پڑا۔ نوجوان یہاں بھی رکا، کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے، رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا، اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک دکان نے، جو ایک لمبا سا چگا پہنے اور سر پر کلا رکھے تھا، گرم جوشی سے اس کی آؤ بھگت کی۔ ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتاریے نہیں، یہیں دیکھ لوں گا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ 1432 روپے ہے۔ نوجوان نے اپنی بھوؤں کو سکیرا، جس کا مطلب تھا، او ہو، اتنی؟ دکاندار نے کہا، آپ پسند کر دیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ وہ 3 منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا جو ادکھلا پھول اٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا۔ جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے پھر اپنی مٹرگشت شروع کر دی۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد اس کی فطری چنچالی میں کچھ فرق نہیں آیا، نہ تکان محسوس ہوئی تھی نہ اکتاہٹ۔ یہاں پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئی تھیں اور انہیں کافی فصل رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بیٹ کی چھری کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھری زمین پر گری۔ اور سوری کہہ کر زمین پر جھکا اور چھری کو اٹھا لیا۔ یہیں سے ہم دوبارہ سے اپنے افسانے کی کہانی کو اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔